صدقہ فطر عید کے بعد دے سکتے ہیں کیا؟ صدقہ فطر عید کی نماز تک ادا نہ کریں تو پھر کیا کیا جائے؟ عبد المہیمن پھر عید کے بعد دے دیا جائے، یہ قضا نہیں ہوتا، لیکن افضل یہ ہے کہ صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کر لیا جائے، جتنی جلدی ادا کریں گے اتنا ثواب زیادہ ہے۔ باقی عید نہیں دیا تو پھر عید کے بعد دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر کے بغیر کیا روزے قبول نہیں ہوتے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ صدقہ فطر کے فطرانہ کی ادائیگی تک رمضان المبارک کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں؟ حافظ سلیمان: نہیں، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صدقہ فطر ایک الگ سے شریعت میں حکم ہے، روزے الگ سے ہیں، تراویح الگ سے، یہ آپس میں ان کا لنک نہیں ہے، تو اس لیے صدقہ فطر کسی نے ادا نہیں کیا تو روزے ہو جائیں گے۔ لیکن جب پورے رمضان کے روزے رکھ لیے، اتنی ٹینشن والا کام کر لیا، کہتے ہیں ہاتھی نکل گیا دم رہ گیا، ہاتھی نکل گیا دم رہ گئی، تو جب رمضان کے اس نے اتنا ٹف حکم جو روزے تھا وہ اتنا ٹف حکم ادا کر لیا، تو 200-250 روپے دینے میں کیا جا رہا ہے اس کا؟ تو دے دے صدقہ فطر بھی، تاکہ پورے رمضان کی جو جتنے بھی شرعی حکام ہے وہ اس کو یہ پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ تو اتنی مشکل عبادت کر لی اور ایک چھوٹی سی عبادت نہیں ہو رہی، اس سے حیرانگی کی بات ہے۔ اس صدقہ فطر سے متعلق بھی کچھ مسائل پیش کر دیتا ہوں۔ صدقہ فطر لازم کس پر ہے، دینا کس کو ہے، اور کب واجب ہوتا ہے یہ، اور کس کس کی طرف سے واجب ہوتا ہے؟ تو صدقہ فطر سب سے پہلے واجب کس پر ہے؟ دیکھیں، صدقہ فطر کا نصاب جو ہے نا، خوب سمجھ لیں، جس آدمی کے پاس یا جس عورت کے پاس 5 چیزیں یا ان کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، یعنی اس کی قیمت کے برابر ہے، تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے، قربانی بھی واجب ہے۔ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ سامان تجارت، یعنی وہ سامان جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہو، بار بار میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، پلاٹ خریدا تھا بیچنے کے لیے اور اب تک بیچنے کی نیت باقی ہے، اس کو کہتے ہیں سامان تجارت۔ دکان میں جو مال پڑا ہوا ہے بیچنے ہی کے لیے خریدا ہے آپ نے، یہ سامان تجارت ہے۔ تو ہر وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہو اور اب تک بیچنے ہی کی نیت ہو، یہ نیت آپ کی چینج نہیں ہوئی ہو، اور اس نیت میں بھی آپ کنفیوز نہ ہو، پکی ڈھکی نیت ہو، یہی نیت ہے میں نے خریدا اس لیے کہ بیچوں گا، چاہے کسی بھی نیت سے بیچیں، بیچنے کا مقصد کچھ بھی ہو، بزنس نہ بھی ہو، بس یہ لیے میں نے اس لیے کہ میں لازمی بیچوں گا، اس کو لے ہی اس لیے رہا ہوں میں، تو ایسے یہ چیز دیکھی جائے گی۔ نمبر 2 سونا، نمبر 3 چاندی، نمبر 4 کیش اماؤنٹ یعنی کرنسی، اور نمبر 5 ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامان جو پورے سال استعمال نہیں ہو رہا، چاہے وہ پراپرٹی کی صورت میں ہو، گاڑی ہو، برتن ہیں گھر میں رکھے ہوئے پورے سال استعمال نہیں ہوتے، شوکیس میں پڑے ہوئے، کپڑے ہیں پورے سال استعمال نہیں ہو رہے، موبائل ہے رکھا ہوا ہے استعمال بھی نہیں آتا، ڈبے میں رکھا ہوا ہے وہ تو پورے سال استعمال نہیں ہو رہا، وہ یا آپ کی نیت ہی نہیں ہے پورے سال استعمال کرنے کی، یا کوئی یعنی آپ کو پتا ہے کہ یہ میرے استعمال میں نہیں ہے، یہاں بھی پڑا ہوا ہے، تو یہ 5 چیزیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائیں گی تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ اور ان میں اگر ضرورت سے زائد چیز کو نکال دیں آپ تو باقی 4 چیزیں اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو زکوٰۃ واجب ہے۔ تو زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو جب 5 چیزوں کا مجموعہ آپ کے پاس یہ 4 چیزیں یا 3 یا 2 چیزیں 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو گئی، اور کس دن ہوئی؟ جس دن عید کی صبح صادق ہوئی، عید الفطر کی صبح صادق کے وقت آپ کے پاس یہ اماؤنٹ تھا، اتنا مال تھا آپ کے پاس، تو آپ پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کو دینا پڑے گا، وہ یہ زندگی بھر ساقط نہیں ہوتا صدقہ فطر، خوب سمجھ لیں۔ ہاں ایڈوانس میں آپ دے سکتے ہیں، یعنی حساب تو آپ نے اس دن کرنا ہے جس دن عید کی صبح صادق ہوگی، یعنی 1 شوال کی صبح صادق ہوگی، تو اس وقت پتہ چلے گا آپ پر واجب ہے یا نہیں۔ لیکن آپ ایڈوانس میں رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، بلکہ رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، اور عید کے بعد بھی دے سکتے ہیں، عید سے 1 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ تو دینے کا مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے، جب چاہے دے دیں، لیکن واجب آپ پر ہے یا نہیں، یعنی اس سال آپ پر صدقہ فطر واجب ہوا تھا یا نہیں، اس کا پتہ چلے گا کہ بھئی عید کے دن صبح صادق کے وقت اگر آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ موجود تھا تو واجب تھا، اتنا اماؤنٹ موجود نہیں تھا تو آپ پر واجب نہیں تھا۔ تو اگر آپ پہلے سے دے چکے ہوں گے تو وہ غریبی ہو جائے گی۔ اب صدقہ فطر عورت پر جب واجب ہوتا ہے نا، اس کے پاس اگر مال ہو، جو یہ میں نے تفصیل بتائی، تو صرف اپنا صدقہ واجب ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں ہوتا۔ جیسے بیگم صاحبہ کے پاس سونا ہے، گولڈ ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو صدقہ فطر ان پر اپنا واجب ہے، بچوں کی طرف سے عورت پر واجب نہیں ہوتا۔ یا ان میرڈ خاتون ہے، ان میرڈ لڑکی ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے تو بھی اپنا صدقہ فطر اس پہ واجب ہوگا۔ لیکن مرد پہ جب صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو اپنی طرف سے بھی اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی واجب ہوتا ہے، چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، خوب سمجھ لیں۔ بیوی کی طرف سے مرد پہ واجب نہیں ہوتا، بالغ لڑکے کی طرف سے مرد پہ واجب نہیں ہوتا، بالغ لڑکی کی طرف سے بھی واجب نہیں ہوتا، یہ واجب ہوتا ہے نابالغ بچوں کی طرف سے۔ یعنی گھر کا جو سربراہ ہے
اس پر واجب ہے کہ وہ صدقہ فطر اپنا بھی نکالے اور اپنے نابالغ بیٹے بیٹیوں کی طرف سے بھی نکالے، چاہے وہ 1 دن کا بچہ کیوں نہ ہو، 2 دن کا بچہ کیوں نہ ہو، تو ان کی طرف سے بھی نکالے۔ ہاں اگر وہ بچے مالدار ہیں، ان کے پاس خود سے 90,000 روپے یا 1 لاکھ روپے جمع ہو چکے ہیں 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر، تو پھر ان کے پیسوں سے صدقہ دے گا، پھر اپنے پیسے خرچ کرنا لازم نہیں ہے، دے دے تو اچھی بات ہے۔ تو خوب سمجھ لیں۔ اچھا، آپ کے بچوں میں اگر کوئی بالغ ہے لیکن پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، دماغ اس کا صحیح نہیں ہے، ایک تو وہ صحیح نہیں ہے جو آج کل ماں باپ کہتے ہیں ہمارے بچوں کے دماغ صحیح نہیں ہے، وہ والا مراد نہیں، واقعی میڈیکلی دماغ خراب ہو ان کا نا، یعنی مجنون ہے، پاگل ہو، تو ان کا بھی صدقہ فطر باپ پر واجب ہوتا ہے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو۔ تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ جب عورت اپنا صدقہ نکالے گی اگر مالدار ہے تو ایک صدقہ فطر، مرد نکالے گا تو اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بیٹے اور بیٹیوں کی طرف سے، یا پاگل کوئی ہے، مجنون ہے، تو اس کی طرف سے، چاہے وہ بالغ ہی کیوں نہ ہو۔ کتنا صدقہ نکالنا ہے؟ اس میں علماء کی 2 رائے ہے۔ جمہور علماء جو بر صغیر کے، وہ کہتے ہیں 1.25 کلو گندم، یعنی اگر آپ نے آٹے کی صورت میں دے رہے تو 1.25 کلو، کھجور، جو، کشمش، اس صورت میں اگر اس کو معیار بنا کے دینا ہے تو اس کو ڈبل کر لیں، یعنی 1.25 کا ڈبل ہوتا ہے 3.5 کلو۔ تو یعنی کھجور سے اگر آپ دینا چاہیں، کشمش سے دینا چاہیں، جو سے دینا چاہیں تو اس کا ڈبل، اور اگر آپ گندم سے دینا چاہیں تو 1.25 کلو، یہ جمہور کی رائے ہے۔ لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ 2.25 کلو گندم ہے، یعنی اگر آپ گندم سے دینا چاہیں تو 2.25 kg، جمہور علماء کے نزدیک 1.75، اور مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے، ان کی پوری تحقیق اصل فتاوی میں ان کی کتاب میں چھپی ہوئی ہے، تو ہمیں اسی تحقیق پہ زیادہ اطمینان ہے، کیونکہ وہ دلائل ہمارے خیال میں وہ زیادہ مضبوط دلائل ہیں۔ تو 2.25 یعنی 2.25 کلو، تو 2.25 کلو گندم، اور اگر کھجور یا جو سے یا کشمش سے دینا چاہیں تو 2.25 کو ڈبل کر لیں، یعنی 4.5 کلو۔ تو یہ ایک اختلاف ہے، جب ایسا اختلاف علماء کے درمیان ہوتا ہے تو پھر عوام کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ احتیاط والے قول پہ عمل کرے، گنجائش یہ ہوتی ہے کہ اس قول پہ عمل کر لے جس میں مقدار کم ہے۔ تو آپ کو میں نے دونوں نصاب اسی وجہ سے بتا دیے کیونکہ دونوں طرف بڑے بڑے علماء ہیں، تو اگر آپ چاہیں تو 2.25 کلو گندم کے حساب سے دے دیں تو بھی انشاءاللہ صدقہ فطر آپ کا ادا ہو جائے گا، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ 2.25 کلو گندم کے حساب سے آپ دیں۔ تو 2.25 کلو گندم کا جو فی الحال ریٹ چل رہا ہے آج کی تاریخ میں وہ 180 روپے، اور 2.25 کیا آپ خود ہی کیلکولیٹ کر لیں کتنا بنتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، دکان والے سے پوچھیں بھائی 10 کلو کے آٹے کی تھیلی کتنے کی آ رہی ہے، وہ آپ کو اصل میں ایک ایک چیز نا سمجھانی پڑتی ہے، لوگ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں آج کل۔ تو آپ دکان والے کو فون کر کے پوچھ لیں میرے بھائی 10 کلو آٹے کی تھیلی کتنے کی ہے، وہ آپ کو بتا دے گا جی اتنے کی ہے، تو اس کو 10 سے ضرب دیں گے 1 کلو کی آ جائے گی، 1 کلو تھیلی کی ویلیو آ جائے گی، اور پھر آپ اس کو 4 سے تقسیم کریں گے تو 1 پاؤ کی آ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو 1 کلو کی بھی پھر 1 پاؤ اس میں ایڈ کر دیں، 2.25 کلو نکل آئے گا۔ تو اب یہ تو نہیں کہ کیلکولیٹر سے اب آپ کو ایک ایک چیز سکھاؤں، تو خیر 2.25 کلو گندم کے ریٹ آپ معلوم کروا لیں، یا آپ سستے والا دینا چاہتے تو 2.25 کے معلوم کروا لیں۔ تو یہ ریٹ آپ نے کیا کرنے ہیں، یہ اس کی قیمت آپ کسی ایسے شخص کو دیں گے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، اور زکوٰۃ کا مستحق کون ہوتا ہے یہ کئی بار میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ جو میرا یہی چینل ہے نا آس مفتی طارق مسعود، جس پہ یہ مسائل چل رہے ہیں، اس میں آپ سرچ کریں گے آ جائے گا۔ تو زکوٰۃ کا کوئی بھی مستحق ہو اس کو یہ دیا جا سکتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی دیا جا سکتا ہے، بلکہ زیادہ ثواب ہے رشتہ داروں کو دینا۔ دینی مدارس جو قابل اعتماد مدارس ہیں، بڑے بڑے مدارس وہ تو اکثر صحیح ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی مدرسہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے محتمم صاحب زکوٰۃ کے مسائل جانتے ہیں اور صحیح جگہ خرچ کریں گے، میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے ایسی 4 دیواری کھڑی کی ہوئی ہوتی ہے جو 2-4 یتیم بچے لا کے ڈال دیے ہوتے ہیں اور پھر دبا کے نوٹ چھاپ رہے ہوتے ہیں زکوٰۃ اور فطرے کے نام پہ، ان کی شکلیں دکھا کے نا کہ یہ دیکھو یتیم بچے، اور پھر نوٹ چھاپ رہے ہوتے ہیں وہ۔ تو کوئی بھی دینی مدرسے کا لبادہ اوڑھ کے آپ کو بیوقوف نہ بنائے، تحقیق کریں کہ یہ واقعی ایماندار لوگ ہیں یا نہیں ہے، پھر آپ دیا کریں۔ تو دینی مدرسے میں دے سکتے ہیں، مسجد میں فطرہ نہیں لگ سکتا، کیونکہ صدقہ فطر کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا، اس میں بھی غریب کو مالک بنانا، جس کو تملیک کہتے ہیں، مالک بنانا ضروری ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، 2.25 کلو گندم یا 4.5 کلو جو یا کھجور، اس کی ویلیو معلوم، بہتر ہے کھجور سے دیں جو سب سے اچھا کہلائے گا، کشمش سے دیں تو یہ اس میں زیادہ ثواب ملے گا آپ کو، دل بڑا رکھنا چاہیے، اللہ بڑا ہے تو پھر اللہ کو بھی سخی لوگ پسند ہیں، تو آپ
بڑا دل رکھ کے کھجور کے ویلیو کے حساب سے دے. اچھا یہ آپ نے قیمت ہی دینی ہے یا گندم بھی دے سکتے ہیں؟ تو تینوں ائمہ کے نزدیک امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان تینوں اماموں کے نزدیک آپ پیسے نہیں دے سکتے صدقہ فطر میں. آپ کو گندم ہے تو گندم ہی دینی پڑے گی، آٹا دینا پڑے گا. یا اگر آپ جو سے دینا چاہتے ہیں تو آپ کو جو دینی پڑے گی. آپ کشمش سے دینا چاہتے ہیں تو کشمش ہی دینی پڑے گی، اس کی قیمت نہیں دے سکتے آپ. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ آپ وہ چیز بھی دے سکتے ہیں اور اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ کے رائے میں آسانی بہت ہے. اسی وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے حضرات جو دوسرے فقہ کو فالو کرتے ہیں وہ بھی اس میں امام حنیفہ کی رائے کو لے رہے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال اصول یہ ہے کہ جب آپ ایک فقہ کو فالو کریں تو آپ نے مکمل اسی کو فالو کرنا چاہیے. اپنی خواہشات کی بیس پر، چھوٹی چھوٹی باتوں کی بیس پر ایک فقہ سے دوسرے فقہ کی طرف چھلانگ مارنا، اس سے انسان نفسانی خواہشات کا غلام بنتا ہے. پھر بڑے بڑے مسائل میں بھی یہی کام کرنے لگتا ہے وہ. تو آپ باہر امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق آپ اس کا متبادل بھی دے سکتے ہیں. دیکھیں حدیث میں تو متبادل کا تذکرہ نہیں ملتا. حدیث میں تو یہ گندم ہے تو گندم ہی ہے، جو ہے تو جو ہی ہے. لیکن امام حنیفہ نے اجتہاد کیا ہے کہ جی مقصد تو فقیر کی حاجت پوری کرنا ہے نا، تو گندم کے بجائے پیسے دینے میں حاجت زیادہ پوری ہوگی. تو بہرحال میں نے تو آپ کے سامنے فقہا کے جو اختلاف تھا وہ بیان کر دیا. اب آپ جانے آپ کیا اس پر کیسے عمل کرتے ہیں. تو آپ اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں اور عین وہ چیز بھی دے سکتے ہیں. اچھا یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ مرد جو دے گا اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی. اگر بیوی کی طرف سے صدقہ فطر وہ دے دے یا بالغ بچوں کی طرف سے دے دے تو ادا ہو جائے گا. تو جی ہاں بالکل ادا ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے پہلے ان کو بتانا، ان سے پرمیشن لینا ضروری ہے. اگر آپ نے صدقہ فطر دے دیا بیوی کو بتائے بغیر، بعد میں وہ پرمیشن دے دے ٹھیک ہے جی قبول ہے، تو ادا نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ عبادت ہے اور عبادت میں نیت ضروری ہے، اور نیت عبادت سے پہلے ہوگی. نماز پڑھنے کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ میں ظہر کے 4 فرض بناؤں یا عصر کے بناؤں، ایسا نہیں ہوتا، پہلے کرنا پڑتا ہے آپ کو. تو بیوی سے پہلے پرمیشن لے لیں کہ بھئی میں تمہاری طرف سے صدقہ ادا کر رہا ہوں. تو اس کی خاموشی اس کی علامت ہوگی کہ وہ راضی ہے اس پہ. ظاہر ہے اس پہ تو سبھی راضی ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی کی طرف سے کوئی عبادت کر رہے ہو تو کون منع کرے گا آپ کو، اس کا پیسہ بھی بچ رہا ہو. تو بچوں کا بھی ایسا ہی ہے، بالغ بیٹا ہے بالغ بیٹی ہے، ان کو بھی پہلے اطلاع دے دیں کہ میں تمہاری طرف سے، تم سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر رہا ہوں. تو اگر ان کی اجازت ہوگی تو ٹھیک ہے. یعنی یہ اطلاع، یہ خاموشی بھی اجازت ہی ہے ایک طرح کی. تو اس طرح سے آپ اگر دینا چاہیں تو ادا ہو جائے گا. دینا کب چاہیے؟ عید سے پہلے پہلے دینا، یہ سنت عمل ہے تاکہ غریب لوگ عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں. لیکن اگر کسی نے عید کے دن دیا تو بھی ٹھیک ہے، عید کے بعد دے دیا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن افضل اور سنت یہی ہے کہ عید سے پہلے پہلے دے. اور صدقہ فطر جو ہے یہ قضا نہیں ہوتا، یہ آپ پر ہمیشہ کے لیے لازم رہتا ہے. اگر کسی نے 10-15 سالوں سے صدقہ فطر ادا نہیں کیا ہے تو اب وہ سارے تمام جتنے بھی سال گزر چکے ہیں سب کا صدقہ فطر آج نکالے گا. وہ یا اس کو تقسیم کر کے دے دے، یکمشت دینا ضروری نہیں ہے، وہ حساب لگا لے، لیکن اس کو اپنی زندگی میں وہ پورا صدقہ ادا کر لے. تو ایک سوال بہت پوچھا جاتا ہے کہ جو سعودی عرب میں رہتے ہیں اور صدقہ فطر پاکستان میں دے رہے ہیں تو سعودی عرب کی گندم کی ویلیو کا حساب لگائیں گے یا پاکستان کی ویلیو کا حساب لگائیں گے؟ تو خوب سمجھ لیں، آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کی ویلیو دیکھی جائے گی، جہاں دے رہے ہیں وہ جگہ نہیں دیکھی جائے گی. آپ رہتے امریکہ میں ہیں تو صدقہ اور دے پاکستان میں صدقہ فطر رہے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں گندم کی یا کھجور کی یا جو کی ویلیو کیا چل رہی ہے، تو وہاں کی ویلیو کے حساب سے آپ نے دینا ہے، بے شک آپ پاکستان میں دے رہے ہو. اچھا یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا اپنے جانوروں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ پر آپ کے جو پالتو جانور ہیں ان کی طرف سے صدقہ آپ پر لازم نہیں ہے. بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ حمل ہے، بچہ پیدا نہیں ہوا، تو کیا اس حمل کی طرف سے بھی صدقہ فطر ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. بچہ جب تک مارکیٹ میں آئے گا نہیں اس کا صدقہ آپ پر لازم نہیں ہوگا. مارکیٹ سے مراد دنیا میں نہیں آئے گا. اور ماں اگر اپنے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا چاہے تو اگر بالغ بچوں کی طرف سے دینا چاہ رہی ہے تو بالغ بچوں سے پوچھ لے، ان کو بتا دے، پھر دے دے، ادا ہو جائے گا. نابالغ کی طرف سے دینا چاہ رہی ہے تو نابالغ بچوں کا صدقہ باپ پر ہوتا ہے، تو لہذا اس میں باپ کی طرف سے، باپ سے پرمیشن لے لے کہ آپ کی ذمہ داری میں پوری کر رہی ہوں، تو کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ تو باپ اگر اجازت دیتا ہے کہ میرے بچوں کی طرف سے تم صدقہ کر دو کیونکہ ہیں تو یہ تمہارے بھی بچے، تو بھی ادا صدقہ ہو جائے گا. لیکن اگر باپ کی پرمیشن کے بغیر ادا کر دی، ماں نے صدقہ ادا کر دیا، تو پھر ادا نہیں ہوگا. خوب سمجھ لیں اس کو اچھی طرح سے. اچھا صدقہ فطر کا فلسفہ بھی سمجھ لیں.
یہ جو آپ اپنی نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ ادا کرتے ہو نا، باپ جو ادا کرتا ہے، تو یہ شکرانے کا صدقہ ہے، کیونکہ عید کے دن پینلٹی تھوڑی ہوگی، شکرانہ ہوگا نا. تو یہ شکرانہ اس بات کا ہے کہ اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ اتنے لوگ دیے جو آپ کی زیر کفالت ہیں. تو نابالغ بچے آپ کی کفالت میں ہوتے ہیں، ان کی کفالت آپ پر واجب ہے. تو یہ گویا نعمت کے طور پر کہ آپ کو اللہ نے اتنا بڑا بنایا کہ آپ کے اتنے ماتحت لوگ ہیں جو آپ کی کفالت میں ہیں اور آپ پر ان کا خرچہ واجب ہے. تو یہ پتا چلا کہ یہ اولاد کی کثرت یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنا ہی صدقہ آپ پر واجب ہوگا، یہ شکر کے طور پر. تو یہ بھی اس میں یہ بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اولاد کی کثرت یہ اللہ کی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ جتنے زیادہ ہوں گے اللہ آپ کو کہے گا کہ ان سب کا اتنا ہی شکرانہ ادا کرو. یہ بھی ہمیں فلسفہ ملتا ہے صدقہ فطر میں. صدقہ فطر جلدی ادا کر سکتے ہیں، اگر 5 یا 10 رمضان کو صدقہ فطر ادا کر دے تو یہ صحیح ہے، یا عید کے دن دوبارہ دینا ہوگا؟ نور آغا شاہ لکی مروت سے. پہلے ادا کر دیں تو دوبارہ دینا ضروری نہیں ہے، دے سکتے ہیں جی. آپ پہلے رمضان کو دے دیں، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ دے دینا چاہیے پہلے سے ہی، تاکہ غریب آدمی جو ہے وہ صدقے سے کچھ خرید لے، رمضان اچھا گزارے، عید کا دن اچھا گزارے. وآت المال علی حبہ. اب اس میں جو ترتیب میں نے کہا تھا، الاقرب فالاقرب، الاقرب فالاقرب، سب سے پہلے ذوی القربہ. اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کوتاہی ہوتی ہے. دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے، سگے بھائی کی بیوہ اور یتیم بچے جو ہیں وہ محروم ہیں. انہوں نے اس وقت یہ کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا. ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہیں. یہ تو ہمیشہ ہمارے مخالف رہے ہیں جی، ان کی ہم کیسے مدد کریں؟ اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا ہے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ. اللہ کے لیے دیا ہے اگر، تو اپنے اس نفس کے جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو، اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچاؤ. حق بحقدار رسید. ذوی القربى والیتامى، جو بے سہارا رہ گئے، باپ کا سایہ نہ رہا. والمساکین، مساکین کسے کہتے ہیں؟ مسکنت کہتے ہیں کم ہمتی. آپ کو معلوم ہے آج کل ایک مرض کہلاتا ہے نیورستھینیا. آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، لیکن اندر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گئی ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا. وہ ہے مسکین. اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت کے معنی بھی کمزوری، اور مسکنت کم ہمتی، ہمت ختم ہو گئی. تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے کہ اس میں وہ ہمت کم ہو گئی ہے، وہ بھی مستحق ہے. وابن السبیل، اور مسافر. پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نہ سرائیں تھیں، نہ کچھ اور تھا، نہ ہوٹل تھے. پھر اگر کہیں راستے میں چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے، کفیل ہے، اچھا ہے. اس وقت کی حالت ایسی ہو گئی. ہمارے یہاں بیگرز نے اسی کو ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا، جی میں آیا تھا وہاں سے اور یہاں سے، اور میری جیب کٹ گئی، سب کچھ چلا گیا، اب مجھے واپس جانے کے لیے کرایہ چاہیے. اکثر و بیشتر جھوٹے کیسز ہوتے ہیں. اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساتھ لے کر کہیں تحقیق کراؤ تو وہ بھاگ جائے گا، پھر نہیں آئے گا اس مسجد میں. لیکن یہ کہ ابن السبیل یہ بھی ایک کھاتا ہے. والسائلین، یہ ذرا تفصیل طلب معاملہ ہے. اسلام کی تعلیم بڑی متوازن ہے. ایک طرف سوال کی مذمت ہے، مت اپنا دستے سوال دراز کرو کسی کے سامنے. جو شخص ہاتھ پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے، وہ اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس کی عزت نفس کو. مانگو اللہ سے. اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے، بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرو. تو سخت مذمت ہے. اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے، ایک پیشہ بن گیا ہے، وہ تو اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے. اور جس طرح کی ہم خیرات بانٹتے ہیں، 5 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں کو، مسجدوں کے باہر سمجھ رہے ہیں ہم نے حاتم طائی کی خبر کو لات مار دی، حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں.
کسی ایک کو لے لو، آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ، مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو، اور پھر اس کی مدد کریں، لمسم کریں. پھر وہ 5 روپے نہیں ایسی دیں کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے. میں نے 1 روپیہ نہیں کہا، آج دیکھیں 1 روپیہ تو اب کوئی شے نہیں رہی، لیکن یہ کہ 5 روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دیے، یہ کیا ہے؟ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں ہے. اما السائل فلا تنہر، جھڑکو نہیں. اچھا بھائی نہیں، معاف کرو، میرے پاس اس وقت آپ کی مدد کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. تو ان دونوں کے درمیان اصل میں معاملہ ہونا چاہیے. بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائل کو ضرور دو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے پہ آیا. کیا پتا اس کی واقعی الجھن کیا ہے. تو سوال کی مذمت اور سائل کو جھڑکنے کی ممانعت. حتی الامکان خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ. اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دیا، اسے ٹھوکر نہ مارو. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ انسٹیٹیوشن آف بیگری جو ہے یہ ایک علیحدہ شے ہے بالکل، اس کا اس سے کوئی تعلق نہ سمجھیے. وفی الرقاب، رقاب جمع ہے رقبہ، گردن. فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ. فک رقبۃ، کسی کی گردن چھڑا دینا. اس وقت سب سے بڑی ایپلیکیشن اس کی تھی غلاموں کو، کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کر دینا. بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا کام یہ ہے کہ جن غلاموں کو اور جن کنیزوں کو ستایا جا رہا تھا، their owners, their masters، ان کے آقا کو حق حاصل تھا، جو چاہے کریں ان کے ساتھ، قتل کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میری ملکیت ہے، جیسے میری بکری میری ملکیت ہے، میں نے اس کو ذبح کیا، گوشت کھا لیا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میرا غلام تھا، میں نے قتل کر دیا، تم کون ہو پوچھنے والے؟ ان کو حضرت ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا اور منہ مانگے دام دیے. حضرت بلال کے لیے امیہ ابن خلف نے اتنی بڑی رقم مانگی، حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے لو. باپ نے کہا بھی ابو قحافہ نے، ابو بکر کو کوئی غلام خریدنا ہی تھا تو کوئی طاقتور آدمی جو کام آ سکے کہیں، اس کو خریدنا چاہیے. مجھے کیا پتا ابو بکر کس لیے خرید رہا اور کس کے لیے خرید رہا ہے. آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن ہوگی. کوئی شخص جو ہے اگر قرض میں اس طرح جکڑا جائے کہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے نکل نہیں سکتا، اس کو کوئی لمپ سم مدد دے کر اس قابل کیا جائے کہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے. یہ نہیں کہ اسے آپ ہر مہینے کچھ رقم دیتے رہے مینٹیننس کے لیے، نہیں، اس سے تو وہ اسی پوزیشن میں رہے گا. یہ بعض مائنورٹی کمیونٹیز کے اندر یہ معاملہ موجود ہے. کوئی بھائی اگر گر گیا ہے کاروبار میں تو اس کی پھر ایسی مدد کی جائے کہ وہ پھر آپ کی صف میں آ کر کھڑا ہو جائے. ریسپیکٹیبل ممبرز آف یور کمیونٹی، وہ اس شکل میں پہنچ جائے. یہ بھی فک و رقبۃ اس کی ذیل میں آج کل آئے گا. ہن صدقۃ الفطر دا بیان کیتا. صدقۃ الفطر کوئی عام نیکی نہیں. اللہ دے رسول نے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر فرض کیتا ہے. جیسے دوسری زکوٰۃ فرض ہے اس طرح فرض ہے. مگر جس طرح کئی لوگ کہتے ہیں غریب بھی کڈ لے، کوئی گل نہیں، غریباں نوں کڈن دی لوڑ نہیں. غریب تے آپ انہاں نوں دینا چاہیے. امیراں تے لازم ہے کہ جنہاں کو اینا ہے بھی وہ نکال سکدے وہ صدقۃ الفطر ادا کرن. اور اس بارے عام طور سے لوگ کہیں بھی وہ جی کنک تو بھی پورا سواد ہے. نہیں، حدیث پاک اسی مننی ہے. اگر وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے مذہب دے حق چا وہ ہوئی سچا، دوسرے کو نہیں تو اسی انہوں نہیں من سکتے. ہاں، یہ عام طور سے سارے رسالے اخبار جڑے جہل حدیث علماء لکھ دیں نہیں سارے کا ٹوپا نہیں. گندم دا نصف ٹوپا صحیح حدیث ہے اللہ دے رسول علیہ السلام دی. اس تو گندم اگر کوئی دینا چاہتا تو نہیں دینی. اس تو زیادہ اگر دینا تو وہ تطوع خوش دلی ہے مگر لازم نہیں.
تھوڑے دن ہوئے فتاوا آن لائن تے ایک نے پوچھا کہ 3 اماماں دے زکات کوئی نہیں زیور تے، ابو حنیفہ تو علاوہ مالک شافعی احمد ہے کہ زیور جڑے عورتاں پہنیاں تے کوئی زکات نہیں. ابو حنیفہ کلے ہی آندے بے زکات. میں کہا ابو حنیفہ کلا تو دے نال وڈا کنا، اللہ دے رسول او دے نال ہے. صحیح حدیثاں چاہندا حضور نے فرمایا نہیں زکات دیو گے سونے دے کنگن جڑے اس دن اگ دے بن جان گے. اس تو امام ابو حنیفہ تنا نہیں رسول او دے نال علیہ الصلوۃ والسلام. مختوفۃ الافضی و خان المعبود بڑے بڑے حدیث عالم نے آخیا یار جدوں رسول اللہ تو صحیح ثابت ہو گیا آپ نے زکات فرض کی ہے زیور دی تے ہن میرا ویلے رہنا 3 ایک پاسے 3 جڑے اللہ انہوں نے بھی جزائے خیر دے اگر انہوں نہیں گل ملی وہ بھی جنت جان گے مگر سچا امام ابو حنیفہ. تو یہ 241 نمبر ہے سلسلہ جڑا نا صحیح الجامع صغیر ہے علامہ البانی صاحب دی. یہ حدیث پاک ہے مسند احمد دی ہے دارا قطنی دی ہے ضیاء دی المختار الضیاء ادو سا من برن او قم بین اثنین کہ گندم جڑی ہے سواد دیو دواں کی طرف پورا ٹوپا دواں آدمی یعنی ایک ایک دادا او سا من تمرن او سا من شین علی کل حر و عبد صغیر کبیر تے کھجور دا اور جوان دا جڑا پورا ٹوپا ہر ایک دی طرفوں پاویں آزاد ہے یہ غلام ہے یہ چھوٹا یہ بڑا باقی جنساں جو ٹوپا وزن ہوندا جے نا بجائے تکڑی تولن دے اونج جویں بالٹیاں ملنی جس طرح سوا وہ 2.25 سیر دا ہوندا سی ہن وہ 2.5 کلو دا بن چکا اور وہ چوں ادھا جڑا سوا یعنی 1.25 کلو اے ایک آدمی تے لازم ہے صدقہ فطر. اس تو زیادہ اگر وہ سوا دیندا یا کئی سوا دیندا کہ اللہ قدر کرو گا جنہیں کچھ نیکی زیادہ کرو فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ. نیکی کرنا کی سوچنا زیادہ جنہیں تو جنہیں شوق نہ کرنا مگر مسئلہ ہے بالکل مسئلہ ہے 107 صفحہ ہے اور حدیث کا نمبر ہے 241. تو صدقہ فطر کی ادائیگی ہونی کر دیو لوگ بیچارے اپنے گھراں مطمئن ہو جان تسلی نہ بہ جان کہ عید واسطے ساڈا انتظام ہو گیا اور جنہ زیادہ سے زیادہ کیتا جائے انہاں ہی نیکی ہے. مسئلے دی جڑی کئی مقدار ہو تو کم از کم ہوندی نا ایک ٹوکن ہے تے گاں جڑا ہمت کرے اللہ دے رستے زیادہ تو زیادہ دے انہاں دی نیکی دا کی شمار ہو سکے. اللہ نو زیادہ پسند تے وہی لوگ ہے جڑے خوشی نہ نیکی زیادہ کرن. جڑا صرف جنہ حکم ہے وہی کرے وہ ایک سمجھو غلام دی نیکی کہ وہ جنہ پھسیا نا حاکم دا حکم منیا ایک آگیا نہیں حکم دی گل کوئی نہیں مولا اسی سب کچھ تیرے راہ تے لٹاؤن لئی تیار ہے ساڈے کو ہے کی یہ سارا تیرا دتا ہے تو نہ دے کسے دے کول بھی کوئی. اس تو اللہ پاک فرماتا جڑے اہل ایمان ہیں انہاں دے مالاں چ انہاں اللہ تعالی نے حکم معلوم وہ بالکل زکات دی طرح سمجھتے ہیں کہ باقی خیر خیرات بھی احسان نہیں سانو شوق نہ کرنی چاہیے اور زیادہ تو زیادہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ خوش ہوندا پھر اس سے اور نفری نیکی تے راضی ہوندا. یہ حکم بھی کوئی نہیں سی کیا نہ کر رہا. یہ مثال یہی سمجھو کارخانہ جڑے ڈیوٹی صرف دے انہاں دی تنخواہ ہور ہے جڑے اوور ٹائم لاؤندے مالک خوش ہوتا انہیں زیادہ ہور کم کیتا وہ کھڑی کنی گنا بڑھا دیں. اللہ تعالیٰ نفر نیکی تے خوش ہوندا بھی حکم تے حکم ہی سی وہ نہ کردا تے دوزخ جاندا. یہ ہوں جڑا انہیں شوق نہ کیتا یہ تینوں زیادہ تو زیادہ دینا چاہیے تے وقت نو غنیمت جاننا چاہیے. وہ ہے صدقہ فطر جسے ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں اپنی لینگویج میں. اس سے متعلق صحیح فقہی احکام و مسائل. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے مشکات میں 1815. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ہر غلام اور ہر آزاد، ہر مرد اور ہر عورت، ہر چھوٹے اور ہر بڑے، ایون اگر اس دن بھی کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا بھی فطرانہ دینا ہوگا. نمبر 1 ہر غلام اور ہر آزاد، نمبر 2 ہر مرد و عورت، نمبر 3 ہر چھوٹے اور ہر بڑے کی طرف سے 1 سا کھجور یا 1 سا جو صدقہ فطر کے طور پر فرض فرمایا. اور یہ بھی فرمایا کہ عید کی روانگی سے پہلے ادا کر دیا جائے. عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں گے تو وہ صدقہ ہوگا، ادروائز پھر وہ بعد میں عام صدقہ ہوگا. جس طرح کہ عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن ہی ہو سکتا ہے، اس کے بعد وہ عام صدقہ ہوگا. صدقہ فطر بھی عید کی نماز سے پہلے ادا کریں گے تو وہ ادا ہوگا. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1609 کہ جو شخص عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر دے گا وہ پھر عام صدقہ ہوگا، وہ ایکسٹرا آرڈنری ثواب پھر اس کو نہیں ملے گا. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے 1501 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاند رات سے 1 یا 2 دن پہلے بھی صدقہ فطر ادا کر دیتے تھے. یعنی عید سے 1-2 دن پہلے بھی اگر جلد سے جلد بھی دینا ہے تو عید سے 1-2 دن پہلے دیں. بعض لوگ رمضان شروع ہوتے ہی دے دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، خلاف سنت ہے.
بالکل آخری دنوں میں عید کا چاند نظر آنے سے 1-2 دن پہلے صدقہ فطر دیا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ عید کے لیے جاتے وقت دیا جائے، اور ضروری نہیں کہ آپ نے مسجد میں دینا ہے، کسی بھی غریب کو دے سکتے ہیں، کسی بھی مسکین کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے مسجد والوں کو دینا ہے۔ مسجد والوں کے پاس الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، اور وہ ان کی گاڑیوں کا پیٹرول اور ان کے جو باڈی گارڈ ہیں ان کے 2-2 کلو کے ایک وقت کے گوشت کے اوپر خرچ ہونا ہے، کسی غریب پہ نہیں ہونا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کے جو رشتہ دار غریب ہیں سب سے زیادہ حق ان پر ہے آپ کا، کہ وہ آپ پر حق رکھتے ہیں کہ آپ ان کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں وہ ان کو دیں، جن کو آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ انہوں نے لاؤ گے تو لگ بھی جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ اس میں ابن عمر کہتے ہیں 1 سا کھجور اور 1 سا جو۔ یہ سا کیا ہے یہ میں انشاءاللہ بعد میں بریف کرتا ہوں۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1816، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں 1 سا اناج یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا کشمش صدقہ فطر کے طور پر ادا کیا کرتے تھے۔ کشمش بھی 1 سا، اجرام زارہ ہی بڑھتا ہے۔ یہ سا کیا ہے؟ یہ ایک میئرمنٹ کا انسٹرومنٹ تھا، جس کو آپ سمجھ لیں جس طرح آج کل ایک لیٹر کا ماپ ہوتا ہے نا، دودھ ناپ کے دیتے ہیں، وہ ایک خاص برتن ہوتا ہے، اس طرح ایک ٹوپا، ایک سمجھ لیں لکڑی کا بنا ہوا ایک برتن حجاز کے اندر، مکہ مدینہ میں، باقی جگہ پہ بھی استعمال ہوتا تھا، اس سے سا کہتے تھے، صاد الف عین سا، 1 سا وہ پیمانہ تھا میئرمنٹ کا۔ 1 سا کے اندر 4 مد ہوا کرتے تھے، جس طرح آپ سمجھ لیں آج کل 1 کلو گرام میں 4 پاؤ ہوتے ہیں، 4 پاؤ مل کے 1 کلو گرام بنتا ہے، اس وقت 4 مد مل کے 1 سا بنتا تھا۔ تو یہ وہ مد ہے، 1 سا میں 4 مد ہوئے، میم دال مد۔ آج کی ڈیٹ میں 1 سا جو ہے وہ 234 تولہ بنتا ہے۔ تولہ پوری دنیا کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ 1 تولہ جو ہے وہ 11.664 11.664 گرام کے برابر ہوتا ہے 1 تولہ۔ تو 1 تولے کو آپ ضرب دیں 234 کے ساتھ، ایک جو تولے کے ایکویلنٹ گرام بنے ہیں، یعنی 11.664 کو ضرب دیں 234 کے ساتھ، یہ 1 سا آج کی ڈیٹ میں یعنی 3 جون 2017 جو اب ہمارا پیمانہ چل رہا ہے، 1 سا جو ہے یہ 2730 گرام بنتا ہے، 2730 گرام، 2730 گرامز۔ یہ تقریباً آپ سمجھ لیں اس کو راؤنڈ آف کریں تو 3 کلو بن جاتا ہے، 3 کلو گرام، یعنی 3000 پورا ہوتا تو یہ 3 کلو بن جاتا۔ تو آج کی ڈیٹ میں ایگزیکٹ اگر بات کریں گے تو 1 سا جو ہے وہ 2730 گرام ہے، اور اگر راؤنڈ آف کریں تو تقریباً 3 کلو گندم یا جو یا 3 کلو کھجور۔ اب کھجوری جو اچھی کھجور ہے وہ 200-250 روپے کلو ہے، تو 200 روپے کلو بھی لگائیں تو 600 بنتا ہے۔ اور گندم بھی جو آپ کھا رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ، میں جس طرح میں تو دیسی گندم استعمال کرتا ہوں، وہ تقریباً 55 روپے کلو ہمیں آٹا پڑتا ہے، لیکن عام مارکیٹ ریٹ 40 روپے کلو بھی ہے۔ تو جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا، اور یہ بھی جو انگلینڈ کے اندر اور جو امریکہ کے اندر جو لوگ جو ہے وہاں پہ رہتے ہیں، وہ ادھر اپنے ماں باپ کو کہہ رہے ہوتے ساڑھی طرفوں دے دو جی، نہ بھائی، تو اڈی کیلکولیشن ہوتے مطابق ہوئے گی۔ جو آپ کو وہاں پر ریٹ مل رہا ہے، جو آپ کا اناج کا ریٹ ہے ڈالرز کے اندر یا پاؤنڈز کے اندر، اس کے مطابق آپ کو دینا ہوگا۔ آپ کیلکولیٹ کریں کہ 3 کلو گرام اناج کا ریٹ جو ہے، گندم کا یا جو کا جو ریٹ بنتا ہے، یا کشمش کا، یا جو بھی آپ دینا چاہیں، اس میں آپشن ہے، جو مرضی آپ دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی امیر آدمی ہو کشمش دے دے، وہ تو ہزاروں میں بن جائے گا،